لفظ بھی برداشت نہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جن کے روب و حیبت سے، جن کے دبدبے سے کیسوں کس طرح کو دباتے تھے، وہ اپنی اہلیہ کی تلخ و ترش باتیں سن کر کیا ہو تو چلو اگر منہ سے کوئی نہ بھی بولے تو اندر کے تیش کا عالم کیا ہوتا ہے؟ بیوی ہو کر بولتی ہے، زبان چلاتی ہے. گویا یہ حق تو اللہ نے سارے صرف مردوں کو دے دیے ہیں. عورت بچاری تو شاید بے زبان جانور ہے. اور ہم اپنی زندگی میں سنتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں زبان سے، تمہارے پاؤں کی جوتی نہیں بنایا ہے، اسے تمہاری عزت کا حق محترم. پھر چوتھا حق رہائش کا، کھانے پینے کا اور لباس کا اہتمام کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. آقا نے فرمایا جب کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اناؤ ویسا ہی کھلاؤ، اور خبردار لا یقدے. اب یہ بات دیر مسلم فرما رہے کہ مرد اگر یہ سارا کچھ کرتا ہے تو احسان نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے جتنے بھی ہے، احسان نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے. کہ کسی شخص نے میرے پاس 1 دینار ہے، کہاں خرچ اور مخلوق الحال بن کر نہ پھر. اس نے کہا کہ میرے پاس 1 اور دینار ہے. حضور نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ. فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا 1 دینار وہ ہے اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. فرمایا سب سے افضل دینار وہ ہے جو اپنی بیوی پر مطالبہ کرتے کسی ضرورت کو پوری کرنے کا. ہمارے ماتھے پر بال بڑھ جاتے ہیں، تیوری پڑ جاتی ہے. ہم تو باہر چاوت گزر گئی ہے سرتاج پر اور توقع رکھتے ہیں کہ میرے ماتھے پر بال پڑے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے. یہ فتوے دیتے آپ میں سے اگر یہ حضور کے ریفرنس کے بغیر یہ بات کہی جائے تو خدا جانے رنگ مریدی کے کتنے فتوے آ جائیں کہ رنگ مرید ہو گئے. حضور اللہ خدا کی بارگاہ میں اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے. اللہ تسلیم نے متعدد احادیث میں یہ چیزیں بیان کی. پھر اب جہاں عورتوں کے حقوق اور بیان کیے ہم نے اختصار کے ساتھ، خواتین ہماری بہنیں بہت خوش ہوئی ہوں گی. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ 1 روپیہ مطالبہ نہیں کر سکتا بطور شوہر کہ میں تمہارا خاوند لاؤ دو. یہ اس کا احسان ہے اگر وہ خرچ کرے. جو کچھ عورت کو ملتا ہے اس میں مرد کا ایک احسان ہے، کم از کم اس کے احسان کا احساس تو ہونا چاہیے اور اس کا احسان ہم تو ہونا چاہیے. ہم تو الٹا رگڑتے ہیں، کون سا احسان کر دیا. ہاں یہ اس کا احسان ہے جو وہ خرچ کرتی ہے آپ پر. اسے یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ رسول نے آپ کو حق دیے اور ہم نے اس کا برملا اظہار کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کسی طرح کے تردد کو ہم نے پیش نظر نہیں رکھا. مگر یاد رکھ لیجئے کہ جہاں اللہ رسول نے آپ کو یہ حق دیے ہیں وہاں آپ کے لیے سیرت خدیجہ الکبریٰ اور سیرت سیدہ عالم کی شکل میں رول ماڈل بھی قائم کیے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے کہا ہے کہ میں نے آپ کے دین پر خرچ کر دیا. آپ کا کردار سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سانچے میں بھرا ہوا ہونا چاہیے اور مردوں کا کردار بے نیازی کا ہونا چاہیے. اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والے ہو جائیں. حتیٰ کہ گھروں کا کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھروں کی صفائی ستھرائی کرنا، بچوں کو سنبھالنا، ان کی نیپی چینج کرنا، ان میں سے کوئی شے شریعت نے اصل فرض آپ پر لازم نہیں کی ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کرتی ہے اور احسان جتلاتی بھی نہیں ہے، احسان کا تقاضا بھی نہیں کرتی ہے. یہ آپ کا احسان ہے. مری کے باعث چاہا کہ کوئی باندھی مل جائے، کوئی لوڑی مل جائے، کوئی کام کرنے والا غلام مل جائے. حضرت مولانا جی کے خدا گئے جرأت نہ کی حضور سے کوئی مطالبہ کرنے. جب حضرت سیدہ عالم گئی تاجدار کائنات نے ترتیب کی فرمایا بیٹی غلام اور باندھی کی بجائے اور تمہیں بھی دیا کرو، اس سے اللہ ہمت دے گا. میرے آقا نے باندھی اور غلام نہیں دیا بلکہ کام کرنے کی استعداد کو بڑھانے کے لیے اور صبر شکر کا وسیلہ اختیار کرنے کے لیے
لیے میرے آقا نے وظیفہ عطا فرمایا. اس لیے